السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے ادغام کا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ یہ نون ساکن کا قاعدہ ہے ادغام۔ اب ادغام تو آپ کو بہت سے لوگوں نے پڑھایا ہوگا یوٹیوب پہ ہی، لیکن پورے یوٹیوب پہ آپ کو ایسا قاعدہ، ایسی پوائنٹس کسی نے آج تک نہیں بتائی ہوں گی جو آج آپ کو میں بتانے والی ہوں۔ کیونکہ ادغام کا قاعدہ تو سب پڑھاتے ہیں، لیکن دو ایسی پوائنٹس ہوتی ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن آج تک جو ادغام کے قاعدے میں کسی نے نہیں بتائی، کیونکہ وہ ادغام کے قاعدے میں سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ ادغام کے قاعدے کی پوائنٹس ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم وہ بھی جانیں گے۔ اس سے پہلے آ جاتے ہیں ادغام ہوتا کیا ہے۔ تو ادغام جو ہے نون ساکن یا تنوین کا قاعدہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جذب کرنا۔ ادغام کی میننگ ہے جذب کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سب سے پہلے میننگ پتہ ہونا چاہیے۔ تو ادغام کی میننگ کیا ہے؟ ادغام کا مطلب ہوتا ہے جذب کرنا۔ اب سب سے پہلے آپ اس کا قاعدہ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حروف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب یرملون کیا ہے؟ 6 حروف ہے: یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں یرملون۔ تو آپ نے ٹوٹل یہ 6 حروف یاد رکھنے ہیں، جن کو یاد کرنے کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر ادغام ہوگا۔ اب یہ کب آئیں گے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حروف آئے گا تو آپ وہاں پر ادغام کریں گے۔ ادغام کیا کریں گے؟ جذب کریں گے۔ کس کو جذب کریں گے؟ نون ساکن یا تنوین کو۔ کیسے؟ آپ کو سب سے پہلے میں ایگزامپلس دے کے سمجھاتی ہوں۔ فار ایگزامپل یہاں پر ایک حروف ہے، موسٹ کامن یہ یوز ہوتا ہے من یقول، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد قاعدہ کیا کہتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حروف آ جائے۔ یہاں پر دیکھیں یا آ رہی ہے، تو قاعدہ جو کہتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو آپ نے وہاں پر نون کو جذب کرنا ہے ان حروف میں۔ یہاں پر کیا ہے؟ نون کو آپ نے یا کے ساتھ جذب کر دینا ہے۔ کیسے؟ اب آپ نے میم، نون اور یا تینوں کو ملا کے پڑھنا ہے گننے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ گننا کس میں ہوتا ہے، کس میں نہیں ہوتا، اس بھی پوائنٹ پہ میں ابھی آتی ہوں، لیکن ابھی آپ اس کو سمجھیں۔ من یقول، اب آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ من کو یا میں جذب کر رہے ہیں، دیٹ مینس نون کو آپ یا میں جذب کر کے میم کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ من یقول، گننا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ گننا ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جانا، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہاں پر آواز کو ناک میں لے جانا پڑے گا۔ من یقول، اوکے؟ اگر آپ اس کو ایسے لکھیں جیسے ابھی میں لکھ رہی ہوں، کیسے؟ من یقول، اب ان میں فرق دیکھیے گا، اوپر والا ہے نون کے ساتھ، نیچے والا ہے نون کے بغیر۔ اب پہلے میں اوپر والا پڑھتی ہوں، وہ دیکھیں، من یقول۔ اب نیچے والا، من یقول، فرق ہے نا؟ کیونکہ نیچے میں نون نہیں آ رہا، یہاں پر ہم آواز کو منہ سے ادا کر رہے ہیں، ماؤتھ سے، نہ کہ ناک سے، ٹھیک ہے؟ تو جب ادغام کریں گے گننا ہوگا تو آواز کو ہم ناک میں لے جائیں گے۔ ادغام یہاں پر نہیں ہے تو ہم یہاں پر آواز کو منہ سے ادا کر رہے ہیں۔ من یقول، اوپر والا ہے من یقول۔ اب ادغام جو ہے گننا والا بھی ہوتا ہے اور بغیر گننے والا بھی ہوتا ہے۔ تو گننے والا ادغام کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، میم، واو یا نون، ان میں سے کوئی بھی حروف آ جائے گا تو ان پہ ہم گننا کریں گے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان میں سے 4 میں سے کوئی آئے گا، لیکن اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی آئے گا تو ہم ان پہ گننا نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے، ان پہ ہم گننا کریں گے، ان پہ ہم گننا نہیں کریں گے. کیسے؟ فار ایگزامپل اس کی بھی آپ کو میں مثال دے دوں. قرآن میں یہ ایسا حروف آتا ہے نا، متا لکم. اب دیکھیں یہاں پر بھی وہ ہے، دو زبر ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ لام ہے. تو ہم یہاں پر متاعا لکم ایسے ادا نہیں کر رہے، ہم یہاں پر نون کو بالکل ختم کر دیں گے کیونکہ یہاں پر ہم گننا نہیں کر رہے. تو یہاں پر دیکھیں دو زبر کے بعد لام ہے، تو ہم اس کو عین کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، آواز کو منہ سے ادا کریں گے نہ کہ ناک سے. متاعا لکم علکم. ٹھیک ہے، یہاں پر نون بالکل ختم ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر گننا نہیں ہے. اگر ویسے ہی ہم را کی ایگزامپل لے لیں، را کی اگر ہم یہاں پر ایگزامپل لے لیں، فار ایگزامپل یہاں پر ایسے حروف آئے گا تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ نون کو اسکپ کر دیں گے، یہاں پر نون کو نہیں پڑھیں گے. وَقُن رَبِّ ایسے نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ قاف کو را سے ملائیں گے کیونکہ را جو ہے بغیر گننے والے ادغام میں آتی ہے. وَقُل رَبِّ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کب گننا کرنا ہے کب نہیں کرنا. اب آ جاتے ہیں ان دو موسٹ امپورٹنٹ باتوں پہ جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی. تو سب سے پہلے پورے قرآن میں آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں، پہلی پوائنٹ کیا ہے؟ ادغام والے جو حروف ہیں ان پہ ہمیشہ تشدید ہوگی. آپ نے یہ چیز نوٹ بھی نہیں کی ہوگی آج تک. دیٹ مینس یہ جو حروف ہیں نا 6 ہی، یا، را، میم، لام، واو، نون، جب بھی یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آ رہے ہوں گے ان میں لازمی یہاں پر شد ہوگی، تشدید والے حروف ہوتے ہیں یہ. دیٹ مینس جب بھی ادغام ہوتا ہے وہاں پر یرملون پہ ہمیشہ شد ہوتی ہے، یہ تشدید والے حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ نے قرآن میں دیکھنے ہیں تو یہ ہمیشہ آپ کو تشدید کے ساتھ ملیں گے. اب اس کے علاوہ دوسری مین پوائنٹ یہ ہے، یہ میں مٹا دوں، سیکنڈ پوائنٹ یہاں پر لکھ لیتے ہیں. دوسری پوائنٹ یہاں پر ہے نون ساکن یا تنوین اگر آئے گا تو ہمیشہ دوسرے ورڈ میں ہوگا. کیسے؟ ایک یہ ایک حروف میں ہے، اب یہاں سے دوسرا حروف شروع ہوگا جس میں یہ 6 ہی حروف آئیں گے. کیسے؟ اس کو میں تھوڑی وضاحت کر دوں. فار ایگزامپل قرآن میں یہ حروف آتا ہے دنیا. اب آپ جو اگر قاعدے کو دیکھیں گے تو آپ یہاں پر ادغام کرنے پر مجبور ہوں گے کیونکہ نون ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے. قاعدہ کیا کہتا ہے؟ نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے تو آپ نے وہاں پر ادغام کرنا ہے، نون کو، دال اور تینوں کو آپ نے جذب کر دینا ہے. یہ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا. یہاں پر گننا بھی ہوتا اور یا کو ہم مکس بھی کر لیتے، لیکن یہاں پر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ دنیا ایسے پڑھتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ادغام ہم نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیں ادغام کی میں نے آپ کو کیا پوائنٹ بتائی تھی، یہ دونوں پوائنٹس اگر اپلائی ہوں گی تبھی ادغام ہوگا. کیسے؟ سب سے پہلے یہاں پر شد ہونی چاہیے، یہاں پر اس یا پر شد لازمی ہوتی کیونکہ ادغام میں یرملون پہ ہمیشہ شد ہوتی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں نون یا کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن آپ قرآن میں کہیں پر بھی ادغام دیکھیں گے نا آپ کو نون ایسے ملے گا یا تنوین، نون الگ ہوگا اور یہ یرملون الگ ہوگا. من یقول، میں نے آپ کو ایسے پڑھایا تھا نا، من یقول. تو آپ نے یہاں پر کیا دیکھا ہے؟ یہاں پر نون سیپریٹ ہے اور یا سیپریٹ ہے. دیٹ مینس ادغام میں آپ کو نون اور یا ہمیشہ سیپریٹ ملیں گے اور اس حروف میں نون اور یا کنیکٹڈ ہیں. دیٹ مینس یہاں پر ادغام نہیں ہے. تو آئی ہوپ سو دس از کلیئر فار ٹوڈے. ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.